آپ کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے ایز اے ٹیچرس. اس پوری امت کی ذمہ داری تربیت کی آپ کے کندھوں پہ ہے. اگر آپ اپنا رول فیئرلی سنسیئرلی پلے کریں تو آپ نہ صرف پاکستانی نیشن کو بلکہ امت مسلمہ کو تباہی سے بچا سکتی ہیں، زوال سے نکال سکتی ہیں. آپ کے کندھوں پہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے. صرف پرنسپل پہ نہیں ہوتا کہ میرا اسکول چلانا ہے، بلکہ ایز اے مسلمہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع. تم میں سے ہر ایک پرنسپل ہے، ہر ایک، کلکم راع، ہر ایک رسپانسبل ہے. وَكُلُّكُمْ مسئول، اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا الرعیتی، اس کے دائرہ کار سے بارے میں. آپ کا پیریڈ ہے فلاں کلاس میں، آپ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ بدل سکتی تھیں. آپ ایسے سمجھیں قوموں کا ذہن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس طرف چاہیں بدل دیں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے ہمارے ہاں درسی کتب میں بھی علم کے نام پہ جہالت اور عقیدے کے نام پہ مسکنسیپشن، عمل کے نام پہ غلط چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں درسی کتب میں. کیا آپ میں وہ ہیں جو اتنی صلاحیت رکھتی ہوں، ان کے نالج کی اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ صحیح اور غلط کی خود پہچان کر سکیں؟ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ خود کسی علم کے سورس سے کنیکٹڈ ہوں. کسی علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ کسی ذریعہ، مثلا کسی کے ساتھ جڑ جانا، کسی تو آن لائن سورس بھی ہو سکتا ہے، فزیکلی بھی کسی کے ساتھ جڑنا ہو سکتا ہے، کوئی استاذہ، کوئی ٹیچر کہ جس سے آپ رہنمائی لیتی رہیں. میں آپ کو بتاؤں، راحیلہ نام ہے میری ایک آن لائن اسٹوڈنٹ کا جو میری تفسیر کلاس میں ہے، اور وہ کسی کالج کی، گورنمنٹ کالج کی لیکچرر ہیں. تو وہ میری کلاس میں ہیں. وہ جو کچھ وہاں دیکھتی ہیں، جو کچھ کرتی ہیں، وہ مجھ سے پوچھتی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں. میں اتنی خوش ہوں ان کی جاب سے اور ان کی میری کلاس میں جوائننگ سے. اتنی زیادہ خوش ہوتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس کو مطمئن کرنے میں، اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تو سمجھ لیں کہ اس کی پوری کلاس اور اس کا پورا کالج بدل گیا. میں جہاں جا کے کام نہیں کر سکتی، میری جگہ وہ جا کے کام کر رہی ہیں الحمدللہ. مجھے دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم مختلف، میں اسکولز جاتی ہوں، کالجز جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں دیواروں پہ نا حدیث کے نام پہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ ایز اے حدیث لکھا ہوتا ہے. اگرچہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، مگر یہ حدیث نہیں ہے اس طرح. اور مسلمہ کا اضافہ کہ مسلمہ کا علیحدہ ہے کیونکہ مسلم میں مسلمہ شامل ہے. اچھا، اسی طرح اطلب العلم ولو بالسین، آپ نے سنا ہوگا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ ایز اے حدیث شیئر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں. اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ سوچیں، آپ میں سے کوئی بتائیں گی تاکہ میں ان کو ویریفائی کر سکوں. مثلا جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کتنی ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں میلاد کی؟ آپ کے اسکول میں ہوتی ہیں الحمدللہ. اچھا، میلاد یہ بھی سمجھ لیں کہ اٹ سیلف اور چیز ہے، لیکن میلاد منانا یہ اس کا اپوزٹ ہے. میلاد تو ثابت ہے، اگر ولادت ہے تو رسالت ہے، بعثت ہے. بعث فی الامیین رسولا، ولادت ہے، میلاد ہے، لیکن میلاد منانا. اور پھر خاص طور پر میں نے ایسے بھی اٹینڈ کیے ہیں اسکولز، کالجز کہ جہاں اسٹیج بنا کے اور کیمرہ مین ٹھہرا کے اور وہ محفل میلاد پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، جس میں اسٹیج پہ بیٹھنے والوں کے اپنے ناخن اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جن کے سروں پہ دوپٹے صرف میلاد کے لیے برائے نام سر پہ ہوتے ہیں. کیا یہ میلاد ہے؟ کہ مطلب ہم کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں. تو جی، میوزک ہے، بالکل بے پردگی ہے، اور کتنی چیزیں وہاں ایسے ہوتی ہیں. نعت کے نام پہ ٹوٹل شرکیہ. نعت کے نام پہ نا ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ نعت پڑھ رہے ہیں، پھر یا نبی سلام علیکہ اور نور من نور اللہ اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بچوں کو عقیدہ توحید پلائیں، پڑھائیں، ان کے دلوں میں راسخ کر دیں کہ وہ شرک جیسی لعنت سے، موذی مرض سے بچ جائیں. ناقابل معافی گناہ ہے.
اور پھر اسی طرح ان کو سنت سے محبت دیں کہ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی سنتیں، اور خاص طور پر اس وقت بچوں کو موبائل سے بچانا. یہ جو ایک مین میسج میں آپ کو دے کے جا رہی ہوں نا، کہ بچے اسکول میں موبائل رکھ کے آتے ہیں نا، لیکن گھر جا کے اس سے چپک جاتے ہیں. تو یہ اس موبائل سے نفرت دلانا یہ آپ کا مین گول ہونا چاہیے. اگر آپ بچوں کو موبائل سے نفرت سکھا گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے فتنے ہیں نا، آپ نے انہیں ان سے بچا لیا. ایسے ٹیچرز یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. مطلب 5-6 گھنٹے کے لیے ایک مائنڈ آپ کو سنتے ہیں، چاہیں نہ چاہیں، پسند کریں نہ کریں، تو آپ نے مسٹ ان کو یہ بتانا ہے، کیونکہ بچے اسے دیکھ کے پڑھائی سے بھی دور ہو رہے ہیں. بچے اس میں دیکھ کے اس میں وقت بھی تو ضائع ہو ہی رہا ہے، ماں باپ کے نافرمان، حتیٰ کہ ٹیچرز کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے وہ ویسے نہیں ہوتا. مطلب حلال حرام سارا، حتیٰ کہ اس کے ذریعے سے ایسے گناہ کہ جو زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں، فاحشہ، بے حیائی، فحاشی، ظلم، زیادتی، قتل تک تو اس موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے. اور حرام ریلیشن، تعلقات. اگر 5-6 گھنٹے آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس کو غنیمت جانیں. اور خواتین کا اس میں بڑا اہم رول ہے. سبحان اللہ، مجھے یہ مثالیں قرآن کی بڑی پیاری لگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی امرأۃ عمران کی. امرأۃ عمران کون؟ آپ بتائیے. عمران کی گھر والی کون تھی؟ سیدہ مریم کی والدہ. اللہ اکبر. انہوں نے ایک ڈریم سوچا تھا، دیکھا تھا، اور نظر مانی تھی. کیا نظر مانی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ میں بیت المقدس کی عبادت اور اس کی امامت کے لیے، وہاں عبادت اور وہاں امامت کے لیے اس کو وقف کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے دے دی بیٹی. آپ بیٹیاں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں کہ کہیں بھی ایسا ہو کہ وہاں پر میل ڈومینیشن ہو. تو ہم کیا کر سکتی ہیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. جتنے بھی انقلاب آئے ہیں نا دنیا میں، تاریخ میں جتنے انقلابات کا ذکر ہے، آپ حیران ہوں گے. آپ اس بارے میں کبھی پڑھیے گا کہ ان کے پیچھے کوئی خاتون تھی، کوئی خاتون. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں، میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ملتان میں بنا رہی ہوں کہ جس میں آل ان ون دینی دنیاوی تعلیم، نرسری سے گریجویشن اور پھر ناظرہ قرآن سے عالم فاضل کورس تک، یہ انڈر ون روف ہو گرلز کے لیے. اس کا خواب دیکھنے والی ایک عورت، اور اس کے پیچھے جو تعمیر میں ہیں وہ بھی عورتیں. مردوں کا اپریسیشن تک یا دعا تک یا بس تھوڑا بہت اس طرح ہوتا ہے، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ اس کی روح ہو اور اس کے پیچھے وہ دیوار اور کام، وہ خواتین ہیں. آپ الہدا کو دیکھ لیں، النور کو دیکھ لیں. دنیا میں انہوں نے گھر گھر تک قرآن پہنچایا. یہ اب میں آج کی آپ کو مثالیں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ وہ بن سکتی ہیں، ہر ایک بن سکتی ہے. دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کے فنگر پرنٹ چینج ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک یونیک ہے. آپ اپنی جگہ میں وہ کام کر سکتی ہیں کہ آپ کی ساری دنیا کی خواتین بھی آپ کی جگہ نہیں لے سکتی. خواتین کیا، کوئی بھی نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ پاور رکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لینا چاہتا ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. اور آپ کی ذمہ داری سب سے کہہ دیں کہ ہماری تو زندگی جیسے گزری، میں نے اپنی زندگی میں بڑی غلطیاں کی، ایز اے مدر میں بھی، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ٹیچر. لیکن اصل انسان وہ ہے کہ جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرے. اگر آپ کے ذریعے سے کوئی ایک بھی غلط راستے سے بچ گیا تو آپ کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر تیرے ذریعے سے کوئی ایک شخص بھی گناہ سے بچ جائے، وہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹ، اس وقت کی مہنگی ترین لگژری گاڑیاں کیا، جہاز کی قیمتیں بھی آپ ملا لینا تو وہ اس سے بھی زیادہ وہ قیمتی ان اونٹوں کی قیمت بنتی ہے. جو عربی النسل قیمتی گھوڑے 100 کی تعداد میں اللہ کی راہ میں دیں، جتنا ثواب ہونا. ایک شخص کو بچانا گمراہی سے، نافرمانی سے، جہنم سے، یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی بات ہے، اور چھوٹی سی ایفرٹ ہوتی ہے. میں ایک اور آپ کو اگزامپل دوں. میرا انڈر میٹرک میرا ایک بیٹا، مطلب کچھ ایسے ہوا کہ ہم نے اس کو بورڈنگ بھیجا، پھر وہاں سے وہ بری صحبت کا شکار ہوتے
کسی طرح پھر ہم نے اس کو وہاں سے نکلوایا، پھر گھر میں آیا تو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، اس طرح ہم بچا رہے ہیں، بچہ ہو رہا ہے جس طرح بچے کرتے ہیں۔ تو ایک ایسا مجھے استاد ملا کہ سبحان اللہ، ہوم ٹیوشننگ کے لیے، جس نے بچے کی فکر، سوچ، عمل بدل دیا۔ مطلب اس کو صفر سے، اب اس ایگزام میں اس کے اگر مارکس وائز بھی دیکھیں تو اس کے 80% آئے ہیں فرام صفر۔ وہ بچہ جو بالکل کتابیں بند کر چکا تھا، میں نے نہیں پڑھنا، اب وہ اس پہ آیا۔ اور پھر اس کے بعد اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوا، مطلب مجھے ماں نے نہیں کہنا، میں نے خود کام کرنا ہے، وہ نماز ہو، وہ کوئی اور کام ہو۔ حتیٰ کہ وہ بچہ جو خود اٹھ کے پانی نہیں پیتا تھا، اب وہ باقاعدہ اسکل سیکھنے کے لیے ایک فارمیسی جوائن کی ہوئی ہے، جہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے ایز اے والنٹیئر، تاکہ وہ اس کام کو سیکھ سکے، سمجھ سکے۔ اور مجھے نہیں اس کو کہنا پڑتا، اور میں کل ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس کی ہدایت کا ذریعہ آپ بنے ہیں، سر یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے ایز اے مدر کہ کس طرح میرا بیٹا کہاں تھا، پھر وہاں سے کہاں سے کیسے ہوا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ مطلب ایک استاد کیا کر سکتا ہے، مطلب بچے کو موبائل سے بچا سکتا ہے، بچے کو نمازی بنا سکتا ہے، بچے کو فرما بردار بنا سکتا ہے۔ تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آئی ہوپ کہ گرلز کو پڑھاتی ہوں گی، تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک گرل اور عورت کی تعلیم کتنی قیمتی ہے۔ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم امت کی، ملت کی تعلیم ہے۔ تو اگر آپ نے ایک بچی کو یہ ویژن دے دیا، اور ایک بچی کو آپ نے دنیا کی رنگینیوں سے، مقابلہ بازی سے، گناہ سے، برائی سے، غیبت سے نفرت دلا دی، شیطانی راستوں سے آپ حلال حرام کی پہچان دلا دی، نماز کی عادت ڈال دی، قرآن سے تعلق جوڑ دیا ایک بچی کا، تو اس کے ذریعے سے کئی گھر روشن ہوں گے، اس کی اپنی نسل۔ اور یہ تو چلتا پھرتا نیکیوں کا ATM کارڈ ہے، جہاں مرضی آپ اس کو لگا لیں، چاہے انٹرنیٹ ہو نہ ہو، کیونکہ وہ جہاں جائے گی نیکیاں پھیلائے گی۔ تو آپ نے ایسا بننا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو تھیں امراۃ عمران، جن کی میں مثال دے رہی تھی، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کو مسجد اقصیٰ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے آزاد کرے۔ اللہم انقر المسجد الاقصیٰ، اللہم انصر اخواننا فی غزہ، کہ جو مظلومی کی، اور اللہ آپ وہ لیڈر پیدا کر سکتی ہیں جو جا کے اسے آزاد کرائیں۔ اچھا، ایک اور مثال، ضروری نہیں کہ پیٹ سے پیدا کریں، ضروری نہیں، آپ روح سے بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ سورہ ہود آیت 45 آپ اوپن کر کے علیحدہ بیٹھ کے دیکھیے گا۔ نوح علیہ السلام نبی اپنے سگے بیٹے کے لیے اللہ کو سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ جودی پہاڑ پہ چڑھ تو گیا ہے بچنے کے لیے پانی سے، مگر بچ نہیں سکے گا اگر تو نہ بچائے، اور تو نے بچانا ہے کشتی والوں کو، اور وہ کشتی میں چڑھ نہیں رہا۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بے شک وہ تیرا سگا بیٹا ہے، لیکن وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ رشتے پیٹوں کے نہیں ہوتے، جسموں کے نہیں ہوتے، رشتے روحوں کے ہوتے ہیں۔ انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ دوبارہ بات کی تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ فوراً نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں نا، آپ ہیڈ بن جائیں، آپ ٹیچر ہو جائیں، آپ پرنسپل بن جائیں، اگر آپ سے مسٹیک ہوتی ہے، اور ہو سکتی ہے، نبی سے ہو سکتی ہے، تو اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی معصوم عن الخطا، ایسا نہیں ہے کہ نبی انسان نہیں اور اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایز اے بشر اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ ان کی زندگی میں ہی معاف کر دیے، دنیا میں ہی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ فتح کی آیات ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو یہ اصل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں کہ میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہوں تو اسے اون کریں، جب تک غلطی تسلیم نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ ایون کئی مردوں سے بھاری ہو سکتی ہیں،
جب امراۃ عمران نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کروں گی، اللہ نے دے دی بیٹی. انہوں نے کہا اللہ میں نے تو مانگا تھا بیٹا اور یہ تو ہوئی ہے بیٹی. انی وضعتها انثى. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى. اللہ نے فرمایا وہ بیٹا جو تو نے مانگا تھا نا مسجد اقصیٰ کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کرنے کے لیے مانگا تھا، یہ لڑکی اس سے بہتر ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکوکار عورت مردوں سے افضل ہو سکتی ہے. اور سیدہ مریم کی عبادت سبحان اللہ، جب انہوں نے وقف کیا تھا پھر بیٹی کو ہی کہ اب تو اللہ نے بیٹی دی ہے بیٹی کو ہی وقف کر دوں، تو وہ جو عبادت محراب میں کرتی تھیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے کرامتیں معجزے کیسے ظاہر ہوتے تھے آپ بتائیں ذرا اونچا بولیں پلیز. میری آواز آ رہی ہے؟ پھر آپ کی بھی تو آئے نا. کون؟ بن موسم کے پھل. جب زکریا علیہ السلام داخل ہوتے محراب میں، دیکھتے وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ جسے چاہتا ہے اس طرح دیتا ہے. سبحان. اور ایک اور بات، سیدہ مریم کی عبادت، سیدہ مریم کی عبادت کو دیکھ کے میرے اندر عبادت کی انسپریشن پیدا ہوتی ہے کہ میں لمبے لمبے قیام کروں، میں وقت پہ نماز پڑھوں، وہ سیدہ مریم کی نیکی کے رستے پہ چلوں ان کی دیکھ کے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل ذکر کیا ہے. وہ بھی تو ایک عورت تھی نا، کیسے دنیا سے نفرت کر لی، کیسے کونے میں انہوں نے ایک اپنا مقصد بنا لیا زندگی کا کہ میں نے عبادت کرنی ہے. آپ کا بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، بچوں کو نیکی کے رستے پہ لگانا، یہ جہاد ہے، یعنی افضل عبادت جہاد ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے اوپر مائیں، اب اس وقت مائیں نااہل ہو چکی ہیں، مدرس فیل ہو چکی ہیں، وہ اسکولز پہ، وہ ٹیچرز پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ اب کیا کریں وہ ان کے حوالے کر دیتی ہیں. اگر آپ بھی وہی انہی کی ٹپیکل عورتوں کی طرح پہننے میں، لگانے میں، فیشن میں، دکھاوے میں اپنا وقت ضائع، موبائل میں یا جسٹ حاضری میں، خانہ پوری میں، تو پھر کیا فرق رہا اس گھر میں بیٹھی اور اسکول آنے والی میں. ٹھیک ہے. تو ایک شاید ان کا تو گناہ معاف ہو جائے، لیکن آپ ایک امانت قبول کرتی ہیں، زیادہ ذمہ دار ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اور میں آپ کو مثال دوں، سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی بچی ہے، سورہ قصص میں آتا ہے، موسیٰ کی بہن. آپ کو پتہ ہے اس نے اپنے بھائی کو بچانے میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ بالکل بالکل. عربی شاعر کہتا ہے کہ اذا کنت مرسلا، اگر آپ نے کسی کام کے لیے، جیسے کلاس سے پرنسپل آفس میں آپ نے کسی کو بھیجنا ہے نا، تو فارسل حکیما، کسی دانا کو، ٹیلنٹڈ کو، سمجھدار کو بھیجیں. کیونکہ جب آپ سمجھدار کو بھیجتے ہیں نا پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اناڑی کو بھیج دیں تو بار بار اس کو سمجھائیں، وہاں جا کے معاملہ خراب کرائے گا. یہ جاتی ہے، کیسے کہتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈسکس، اچھا ان کے محل میں داخل ہوتی ہے، دیکھتی ہے بچہ دودھ نہیں پی رہا، پھر کہتی ہے اچھا حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، ایک ایسی فیملی بھی ہے جو بچوں کی بڑی اچھی کیئر ٹیکر ہے اور ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے، اور وہ تمہارے لیے ناصحین بھی ہیں، یعنی جو بادشاہ کی فیملی کے بارے میں اچھے تاثرات رکھنے والے ہیں. تو اس طرح اس نے بغیر کوئی تعلق بتائے، شو کیے، بیٹے کو ماں سے، اپنے بھائی کو اپنے گھر واپس لے آئی. تو آپ وہ بن سکتی ہیں. اسی طرح ایون سیدہ آسیہ جن کی دعا قرآن میں آئی ہے، کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک تو ایمان اللہ پر اتنا مضبوط کہ اپنے ظالم بادشاہ شوہر سے بھی نہ ڈری، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی کفالت اور تربیت کا کریڈٹ بھی انہیں جاتا ہے. کیونکہ نہر میں وہ آتے ہوئے بچے کو جب وہ دیکھتی ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتی کہ بھی کسی کا ہمیں کیا، بچہ کسی کا میں کیا، جب ان کے پیرنٹس کو کیئر نہیں ہے. آپ سوچ سکتی ہیں، شیطان خیال ڈال سکتے ہیں پیرنٹس میٹنگ میں نہیں آتے، ہوم ورک نہیں کراتے، کچھ نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ بس ہم انہی کا کریں گے جن کے پیرنٹس آتے ہیں یا جو کہا مانتے ہیں. نہیں، اس کے لیے بڑا آسان تھا. ایک بہتا ہوا بچہ آیا ہے، بادشاہ جو مرضی کرے، اس کا ملک ہے، لیکن اس نے دیکھتے ہی کیا کہا،
ظالم بادشاہ کو بھی کنونس کر لیا کہ اس کو بچاتے ہیں، اس کی خود اس کو پالتے ہیں. کہتی ہے قرۃ عین لی ولا لا تقتلوا. اچھا ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاید پلاننگ ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کا طریقہ کیا ہوتا تھا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا. اب بیٹا تھا تو اس نے کہا ان کی پالیسی کے مطابق کہیں اس کو قتل ہی نہ کر دیں. فوراً کہتی ہے لا تقتلوا. کہتی میری بلا سے نہیں، کہتی ہے لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائے، شاید بنی اسرائیل کا نہ ہو، شاید اللہ نے ہمارے لیے بے اولاد تھے جوڑا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہو. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور آپ کو کیا پتا کہ یہ بچیاں کل کو آپ کی دستے بازو بن جائیں، جو آپ کے پاس پڑھنے آتی ہیں. کل کو آپ یہ نہ سوچیں کہ امت کے لیے ہوگا تو مجھے کیا ہوگا. اگر وہ درد نہ بھی ہو سکتا ہے وہ کل کو آپ کی ذات کے لیے. اور جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی پہلے دنیا میں ان کے کام آتی ہے. صدقہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مال کا صدقہ دیا آپ نے اور وہ لوٹ آیا، بلکہ صدقہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ سبحان اللہ کوئی اچھا کام، کوئی اچھی چیز. آگے یہ ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہے. یوزلی نہیں پتہ ہوتا کہ کوئی ہم اپنے اوپر پابندی رکھیں. یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی اویئرنس دیں کہ مطلب اس میں ہم نے اور کانشیس رہنا ہے. حرمت والے مہینوں میں کون کون سے ہیں حرمت والے مہینے؟ پلیز اسپیک لاؤڈ. یہ چوک اعظم میں ساری خواتین ایسے ہوتی ہیں. حالانکہ میری آواز کہتے ہیں بہت کم ہے، اس لیے میں مائک پوچھ رہی تھی، لیکن میں آپ کی نہیں سن پا رہی. مجھے لگتا ہے کہ کھاتی پیتی نہیں ہے یا خوراک ٹھیک نہیں ہے آپ کے علاقے کی. ہیں محرم، اچھا ترتیب سے آدھنا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب شعبان سے پہلے. ٹھیک ہے. یہ اچھا ان میں حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا مطلب ہے گناہ اور حرام ہو جاتے ہیں. مطلب آلریڈی جو چیزیں حرام ہیں نا ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک حرمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے. عظمت، قدر و منزلت ان کی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان مہینوں میں جو بھی نیکیاں ہیں عام جو آپ ان مہینوں میں کرتے ہیں ان کا ثواب اللہ زیادہ دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اسی طرح گناہ اس مہینے میں پرواہ نہ کرنا، وہی آپ کے جو ایپیسوڈز، ڈراماز، جو اسکرین ٹائم چل رہا ہے آپ کر رہی ہیں، کوئی چینج نہیں آیا، تو یہ اللہ کے ہاں بڑی سنگین بات ہے. تو یہ اویئرنیس دیں کہ ذوالقعدہ سٹارٹ ہوا ہے، کانشیس ہو جاؤ. اچھا اب تک جو کر رہے تھے نا اس سے تھوڑا ایک قدم پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح ذوالحج میں تو اسپیشلی میں یہاں پہ آپ کو ایڈوائز بھی کروں گی کہ چونکہ 1 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک تکبیرات بڑی خاص ہیں، تو مینجمنٹ اور ٹیچرز آپ نے اسپیشلی ہر اسٹوڈنٹ ٹیچر اپنے کلاس کا آغاز، پیریڈ کا آغاز کم از کم ایک بار تکبیر سے کرا دے. سبحان اللہ. اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یا پھر یہ بھی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی بھی ان میں سے آپ آگے پیچھے الفاظوں اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ ساری ترتیب صحیح ہے. ان کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے پہلے عشرے کو افضل ترین عشرہ، اگر دیکھا جائے نا پورے سال کے افضل، میں آخری بات کر رہی ہوں، پورے سال کا جو افضل ترین عشرہ ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، 10 days کا جو پورے سال میں سے افضل گروپ ہے وہ کون سا ہے جی؟ اچھا تو رمضان کے آخری عشرہ وہ کہاں گیا؟ اس میں تو لیلۃ القدر بھی ہے. چلیں آپ بتا دیں پھر چھٹی ورنہ نہیں. کوئی سوچیں ہو اب میں بھی تکا لگ جائے. کیا ڈفرینس ہے؟ یہ تو افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ حرمت والا مہینہ بھی ہے، پھر اس میں اونلی 1 month ہے کہ جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے شہادتین، اس میں یہ 5 اسلام کے ارکان ذوالحج میں ادا ہوتے ہیں. باقی کسی مہینے میں ایسا نہیں ہوتا. بڑی 4 ہو سکتے ہیں، حج تو نہیں ہو سکتا نا، تو یہ اس لیے افضل ہے. لیکن میں پوچھ رہی ہوں وہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی فضیلت کہاں گئی ہے؟
آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے نا وہ آخری عشرہ سارے سال میں افضل عشرہ ہے کیونکہ لیلۃ القدر ہے نا. بتائیں. اچھا میں ریزن نہیں پوچھ رہی, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے. ریزن تو چلے ہم جتنی بھی دیتے جائیں نا ختم نہیں ہوں گی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, برکتیں تو بندہ نہیں گن سکتا نا. جی میں یہ نہیں ریزن نہیں پوچھ رہی, یہ بھی انہوں نے ٹھیک کہا کہ دین کی تکمیل ہوئی ہے. یوم عرفہ یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم. میں فضیلت کی وجہ نہیں پوچھ رہی یا حکمت نہیں پوچھ رہی, میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم اٹھائی ہے ذی الحج کی, والفجر ولیال عشر, اور لیال عشر سے وہاں مراد عشرہ ذی الحج ہے. اور لیال اس لیے وہاں اس کا رات کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ جب ہم رات کہتے ہیں نا وہ 24 کو کاؤنٹ کر لیتا ہے دن کو. جب ہم کہتے ہیں نا کہ 3 راتوں بعد آنا یا 3 دن بعد آنا تو اس میں راتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ 24 آورز آتے ہیں نا اس بنا پر. اچھا بہرحال میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ یہ کہ وہ عشرہ رمضان کا آخری عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے اور ذی الحج کا پہلا عشرہ دنوں کے اعتبار سے افضل ہے. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی سوال آپ کچھ پوچھنا چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی کسی کا کوئی اشکال ہو. جی ذی الحج حرمت والا مہینہ ہے, مہینوں کے اعتبار سے دیکھیں, اور رمضان شہر القرآن ہے. اگر دونوں افضل ہیں, اگر آپ کہیں کہ کون سا کیوں افضل ہے, یہ افضل ہے عشرہ ذی الحج اس لیے افضل ہے دنوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, جب آپ دنوں میں کہیں نا, اگر کوشچن ہونا کہ دنوں کے اعتبار سے یا ایام میں, اگر کوشچن یہ ہو کہ ایام میں کون سا عشرہ افضل ہے تو کلیئرلی آنسر از ذی الحج کا پہلا عشرہ. اور اگر آنسر ہو کہ راتوں میں سے کون سا عشرہ افضل ہے تو رمضان کا آخری عشرہ. یہ ہے فرق. اچھا مزید آپ جی جی آپ نے جیسے بھی بتایا کہ انسان غلطی کرتا ہے اس کو اس کی توبہ کر کے دوسروں کو ہدایت کرانا, لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ انسان ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں, انہیں احساس بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا, لیکن وہ توبہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ وہیں پہ اسٹک رہتا ہے, وہ اس چیز سے نکل نہیں پا رہے ہوتے. وہ یعنی گلٹ سیلف گلٹ میں ہوتے ہیں. یہ کوشچن ہے یا یہ کہ دوبارہ غلطی کرنا. دوبارہ غلطی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. سیلف گلٹ میں رہنا. سیلف گلٹ یہ شیطان کا حملہ ہے ٹوٹلی. وہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نا اس کو نکالے ہی نہ. جہاں تک ہے نا ندامت کہ انسان غلطی کو غلطی سمجھے, ایڈمٹ کرے, اللہ کے ہاں اقرار کرے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی قتل ہو گیا تھا, وہ ایک آیا, 2 شخص لڑنے لگے, ایک قبطی تھا فرعون کے قوم کا اور ایک بنی اسرائیل کا, تو وہ انہوں نے اپنے کو بچانے کے لیے اس کو جو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ میں نے ظلم کیا ہے, میری نیت نہیں تھی, مجھ سے ہو گیا ہے ظلم تو مجھے تو بخش دے. ٹھیک ہے, اس بات پورا کر لوں. تو اتنی ندامت, توبہ کی جو شرائط ہے نا کہ غلطی کو غلطی جانیں, غلطی چھوڑیں, آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں, اور اگر وہ بندوں کے حقوق میں سے ہو تو اس کو لوٹائیں. کسی کا حق کھایا ہے تو توبہ نہیں ہوگی جب تک اس کا حق نہ لوٹائیں. لوٹانا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں, اس کی طرف سے صدقہ کر دیں, یا خود نیکیاں کریں تاکہ وہ اس کا مداوع ہو سکے. ٹھیک ہے, آئندہ کے لیے اچھے کام کرنا, یہ ہے توبہ کی شرائط. اب اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کو بار بار پیچھے کا خیال ستاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بار بار غفور الرحیم فرمایا ہے, میں بخشنے والا ہوں. ندامت اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو افسوس ہو, آپ آنسو بہائیں اللہ کے آگے, لیکن ندامت جہاں آپ کی نیکیوں میں رکاوٹ بن رہی ہے نا کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی نا کیونکہ میں نے تو وہ گناہ کیا تھا. مثلا میں نے دیکھا ایک بچی آ کے کہتی ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا, اب تو میں کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتی نا. ایسا نہیں ہے, کیوں نہیں پاک ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. آپ پاک ہو, توبہ پاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ شیطان کی طرف سے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شیطان ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے کہ یہ ریاکاری ہو جائے گا. حالانکہ ریاکاری میں اور اعلانیہ نیکی میں واضح فرق ہے. اگر پری پلان ہو نا کہ بھئی میں وہ کروں لوگ دیکھیں تب ریاکاری ہوتی ہے. جب آپ کر رہے ہوں یا کرنے کے بعد
آپ کو خیال آئے لوگ دیکھیں گے خوش ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے سمجھیں بونس ہے کہ نیکی کی شہرت ہے، اچھی چیز ہے. برائی کی شہرت ہوتی ہے تو نیکی کی بھی شہرت یہ اچھی چیز ہے. مطلب آپ کہیں میں نیکی کا کام کر رہی ہوں، سوشل میڈیا پہ میرے ویوز آئیں، بالکل ٹھیک ہے، نیکی کا کام کر رہی ہیں. آپ کام نیکی کا کر رہی ہیں، یہ ویوز کے لیے نہیں، اس کی پبلسٹی کے لیے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو. تو اس میں گلٹ میں سیلف گلٹ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا، اور یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمیں روکتا ہے اس چیز سے کہ ہم نیکیاں کریں. جی آپ کا دیکھیں میں بھی یہی بات کر رہی تھی. یہ صرف اور صرف شیطان کا حملہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ برائیوں میں الجھا کے کہ گناہ معاف نہیں ہوگا انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے، اسی طرح وہ نیکیوں سے خوف زدہ کر کے کہ ریاکاری ہو جائے گی روکتا ہے. تو سلف صالحین یعنی صحابہ وغیرہ جب ان کو یہ خیال آتا تھا وہ نیکی اور کرتے تھے. آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا، آپ کے دل میں خیال ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ اور قیام لمبا کریں، یہ سوچیں کہ ان کو بھی دعوت مل جائے گی پڑھنے کی. اس وجہ کبھی بھی نیکی کو اس لیے نہ چھوڑیں کہ ریاکاری ہو جائے گی. یہ فرق یہی ہے فرق کہ اگر آپ یہ پہلے سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھیں پھر کرتے ہیں تو ریاکاری ہے، لیکن اگر کام کر رہے ہیں اور خیال آئے تو ریاکاری ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے شیطان نے ڈالا ہے. یہ ایک ڈفرینس لائن ہے. اگر آپ کا کنٹینٹ حلال ہے تو آپ کے لیے ارننگ حلال ہے. اگر آپ کا کنٹینٹ حرام ہے، بے پردگی اریانی یا مس گائیڈ کرنا، یہ سب چیزیں ہیں تو پھر وہ آپ کی ارننگ ہوئی. بہرحال اگر جیسے اوائڈ کرتے ہیں تقویٰ، یہ بہتر ہے. سم اسکالر سیز کہ مطلب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میڈیم ان کا ہے کافروں کا اور ان کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایڈ چل جاتی ہیں مونٹائزیشن کے لیے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہ کریں. لیکن مطلب بہرحال دونوں اسکالرز کی آراء موجود ہیں. تو جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیا ہے. اصل بات یہ ہے، کیونکہ اگر کنٹینٹ ہے نا، سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کنٹینٹ حلال ہے تب آپ کو ارننگ کی فکر ہی نہیں ہوتی. ارننگ زیادہ مسئلہ انہی کا ہوتا ہے جو حرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا تو مقصد ہی ارننگ ہوتا ہے نا. آپ مجھے بھی فالو کر سکتی ہیں ڈاکٹر مصباح احمد یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، یا skillsfoundation.net ویب سائٹ. انشاءاللہ جو بھی یہ بھی لیکچر اور اس کے علاوہ بھی جو ایکٹیویٹیز یا ورک ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر بھی مل جائے گا، بلکہ میں آخر میں شیئر بھی کر دیتی ہوں. تو آپ اس کے ذریعے سے تھرو واٹس ایپ کوئی بھی کبھی بھی آپ کی کوئی کیوری ہو، مگر اونلی وائس میسیج، ٹھیک ہے، کیونکہ کال یا ٹیکسٹ میں مجھے تصدیق نہیں ہوتی کہ میل ہے کہ فیمیل ہے. جب وائس میں مجھے ہوتا ہے شی سسٹر، تب میں اوکے کنٹینیو رکھتی ہوں. تو انشاءاللہ ان فیوچر بھی آپ اس کو ریگولر رکھ سکتی ہیں. جی جی ٹائم مجھے بتا دیں کیونکہ آگے کا ٹائم ہے. تو جی اب آخر میں بتائیے شارٹ. اگر تو کلاس وائز ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر انڈیویژول ہے فیس ٹو فیس 1 by 1 اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اگر پردے کے ساتھ ہے تو الاؤ ہے، اگر وداؤٹ پر ہے پھر نہیں ہے. کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم